बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 16th एपिसोड है। पिछले दो एपिसोड्स में हमने बाइबल की किताब पैदाइश जेनेसिस व खुरूज के बयानात और कुरान मजीद के बयानात का तकाबली मुताला किया था, जिससे ये नतीजा वाज़ेह तौर पर सामने आया था कि बाइबल और कुरान के बयानात एक से नहीं हैं। कुरान ने बाइबल के बयानात में तब्दीली भी की है और बाज़ जगहों पर मजीद तफासील भी फराहम की है। अपने इस एपिसोड में हम लॉजिक पर गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने अरिस्टोटल से स्टेनिस्लाव लेस्नोव्स्की तक का लॉजिक का सफर बयान करेंगे। यूज एंड मेंशनिंग ऑफ द वर्ड्स का जिक्र करेंगे और फिर आखिर में कुछ सवालात उठाकर उन दोस्तों से पूछेंगे जो खुदा यानी पर्सनल गॉड के वजूद पर यकीन नहीं रखते कि उनके पास इन हकाइक की क्या रैशनल और लॉजिकल तौजीह है। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज। नाजरीन, हमने एपिसोड नंबर 14 और 15 में, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि कुरान और बाइबल की कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने पेश की थी, तो उसमें हमने ये फर्ज कर लिया था कि खुदा यानी एक माइंड, पर्सनल गॉड, एक हस्ती का वजूद इस कायनात और हमारी तख्लीक के पीछे नहीं है, मगर हमें मानना पड़ेगा कि इन दोनों किताबों यानी कुरान और बाइबल का वजूद है, क्योंकि ये हमारे सामने पड़ी नजर आ रही हैं। नाजरीन, इसी तरह हमें यह भी मानना पड़ेगा कि लॉजिक का बतौर सब्जेक्ट वजूद है, जिसे दुनिया पढ़ाती आई है और जिसे मैथमेटिक्स की बुनियाद समझा जाता है। इस सब्जेक्ट यानी लॉजिक में 20वीं सदी के बाद बेपनाह तरक्की हुई है और दुनिया ने इस हवाले से वो चीजें भी दरियाफ्त कर ली हैं जिन्हें वो पहले नहीं जानते थे। यूज एंड मेंशनिंग ऑफ द वर्ड्स उसकी एक रोशन मिसाल है। नाजरीन, आपके सामने लॉजिक, गैरी मिलर और कुरान से मुतालिक एक किताबचा है जिसे परवेज हाशमी साहब ने आज से 6 साल पहले लिखा था और इसमें उन्होंने लॉजिक और कुरान से मुतालिक बहुत सी चीज़ों की वजाहत की है। और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया था, अरिस्टोटल से स्टेनिस्लाव लेस्नोव्स्की तक लॉजिक का सफ़र, तो ये सब चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। नाजरीन, इससे पहले कि हम इस किताबचे का मुताला करें, मैं एक मुख्तसर सा तारुफ डॉक्टर गैरी मिलर का आपके सामने पेश करूंगा। डॉक्टर गैरी मिलर बुनियादी तौर पर एक कैनेडियन है और आजकल अमेरिका में मुकीम है। इन्होंने 3 PhDs कर रखी हैं, PhD इन मैथमेटिक्स, PhD इन लॉजिक एंड PhD इन क्रिश्चियनिटी। ये DD यानी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी हैं और कुरान मजीद पर गौर करने से पहले ये एक क्रिश्चियन प्रीचर थे, क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए और कुरान पर गौर व फिक्र के बाद मुसलमान हुए और इस्लाम के पैगाम को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। मैं अब आपके सामने उस किताबचे को दोबारा ला रहा हूं और हम उसका मुताला भी करेंगे और अपने साथियों से उससे मुतालिक कुछ सवालात भी साथ साथ करते रहेंगे। जी नाजरीन, लॉजिक, गैरी मिलर और कुरान। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि डॉक्टर गैरी मिलर एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इससे पहले वो क्रिश्चियन प्रीचर थे। इस किताबचे के हवाले से मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता चुका हूं कि इसे परवेज हाशमी साहब ने आज से 6 साल पहले तहरीर किया था। नाजरीन, आज की दुनिया साइंस की दुनिया है। अगर कोई शख्स साइंसी कम्युनिटी के सामने अपनी कोई थ्योरी, हाइपोथेसिस या अपना कोई मुकदमा पेश करता है तो साइंसी कम्युनिटी उससे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट का मुतालबा करती है। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट का मतलब है कि आपने जो कोई थ्योरी, हाइपोथेसिस या मुकदमा पेश किया है, आप खुद ही फरमाएं कि आपको गलत कैसे साबित किया जा सकता है। आपको सही साबित करने के लिए हम अपना वक्त लगाने के लिए तैयार नहीं। अगर आपकी थ्योरी, हाइपोथेसिस या मुकदमा उन फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पर पूरा उतरता है तो तभी हम इस पर मजीद गौर व फिक्र और काम करने पर तैयार होंगे। और अगर आपका मुकदमा इस पर पूरा नहीं उतरता तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे और इसे मजीद गौर व फिक्र के काबिल नहीं समझेंगे। परवेज ये हाशमी बड़ी साहब से मैं इंपॉर्टेंट चीज है चाहूंगा, जी। ये
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی پورا ایبسولوٹلی سائنٹیفک ہے یہ. جی سائنس کی دنیا میں کسی چیز کو تسلیم کر کے آگے نہیں بڑھتے جب تک جو آدمی مقدمہ اپنا ہائپوتھیسس پیش کرتا ہے وہ یہ نہ بتائے کہ ہاؤ کین وی پروو یو رانگ. دیٹ از واٹ دے سے. ٹیل اس ہاؤ کین وی پروو یو رانگ. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پروو یو رائٹ. ٹیل جی اس ہاؤ کین وی پروو یو رانگ. یہ اینسٹائن نے بھی جب اپنی تھیوریز پیش کی تھی تو اس نے 3 فالسیفیکیشن ٹیسٹ پیش کیے تھے. جی جب ان فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے اوپر اس کا مقدمہ پورا اترتا ہے تو پھر سائنٹیفک کمیونٹی کہتی ہے ہاں اس میں اب دم خم ہے, اس کو آگے فردر اسٹڈی کیا جا سکتا ہے, غور و فکر کیا جا سکتا ہے. فالسیفیکیشن ٹیسٹ یعنی غلط کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے آپ کم کر. یعنی اس میں اگر کوئی لیٹ سے تھوڑی وہ ڈسکشن کرنی ہے تو کر لیں کہ کیا ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. یہ وہی سمجھے گا جو سائنس کی زبان سمجھتا ہے. مطلب یہ ایسے ہی ہے سر کہ اگر میں کوئی ہپوتھیسس یا تھیوری پیش کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جی اگر آپ یہ چیزیں پیش کر دیں یا یہ چیزیں کر کے دکھا دیں تو پھر میری تھیوری جو ہے نا وہ میں مان لوں گا کہ یہ ہپوتھیسس یہ غلط ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے نہیں وہ نہیں پیش نہیں کر ایسے سکتے نہیں ہیں. ہے. ایسا ہی؟ وہ اچھا آپ پیش کریں گے تو آپ ہی بتائیں گے ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو خود ہی غلط بتاؤں گا. کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں وہ پوائنٹس خود بتاؤں گا کہ اگر یہ چیزیں ایسے ہو جائیں تو میں غلط میں ثابت ہو غلط جاؤں ہوں. گا. ہاں میں پھر میں غلط ہوں. غلط ہوں. جی 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 تو جی اگر بالکل. اگر آپ غلط نہیں ہیں یعنی ان بیسک جو 2-3 ٹیسٹ آپ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جی پھر زیادہ چانسز کیا ہیں تو میں کہ ٹھیک آپ ہوں. صحیح ہیں. جی صحیح ہے تو اس کو غور و فکر کریں گے. بالکل. مگر ایسے مقدمے جن کے ساتھ فالسیفیکیشن ٹیسٹ نہیں ہوتے یہ تو ہر آدمی پیش کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل ایسی ہے. تو پھر سائنٹیفک کمیونٹی اس پہ وقت تو نہیں لگائے گی نا. وہ انہی پہ ہوں. وقت لگائے گی جس کے ساتھ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کو کسی مثال سے سر سمجھا سکتے ہیں ہم؟ آپ اینسٹائن کی پڑھ لیں تھیوری, یہ تو ریسنٹلی دی تھی نا انہوں نے. جی آج سے کوئی تقریباً کوئی 100 سوا 100 سال پہلے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ٹیسٹ دیے تھے, سارے ہی ہوں دیتے ہیں ہوں. تاکہ فردر دیکھیں نا جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں جی تو وہ یہ بتائے گا کہ جناب اس کو دیکھ لیں, اس پہ پرکھ لیں, اس پہ ہوں پرکھ لیں, اس پہ پرکھ لیں, ہوں اس پہ میں غلط ثابت نہیں ہوتا. یہ ہوں. فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے. اس کا مطلب ہوں یہ ہے کہ پھر یہ تھیوری اس قابل ہے کہ اس کو فردر ہوں. اسٹڈی کیا جائے بالکل ٹھیک. کیونکہ ان بیسک چیزوں کے اوپر پورا اترتے ہی ہے وہ. ہوں. بالکل یہ ٹھیک. فالسیفیکیشن ٹیسٹ الٹا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں یہ کہ ہم آپ کو سچ کر رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں. بلکہ یہ آگے وضاحت آ بھی رہی ہے اس میں, اس کو پڑھتے ہیں جی ساکھ صاحب. جی جی. تو شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے اس کی وضاحت کر دی. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک شخص کی داستان پیش کروں گا جس سے ایک تو ان فالسیفیکیشن ٹیسٹ کی بھی پوری طرح وضاحت ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ ایک سچے طالب علم کا رویہ کیا ہوتا ہے اور خدا اسے کیسے گائیڈ کرتا ہے. ان صاحب کا نام گیری ملر ہے, یہ کینیڈا کے شہری ہیں. یہ صاحب میتھمیٹیشین اور لاجیشین ہیں اور انہوں نے کرسچینٹی میں بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے, یعنی یہ ڈی ڈاکٹر آف ڈیوینٹی ہے. یہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں لاجک اور میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ایک ایکٹیو کرسچینٹی پریچر بھی تھے. کینیڈین ٹیلی ویژن پر ان کے اس حوالے سے کئی پروگرام نشر ہوتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان پروگرامز میں میرے ساتھ ایک دوسرے کو ہوسٹ بھی ہوتے تھے, وہ بھی ڈی یعنی ڈاکٹر آف ڈیوینٹی تھے. میں نے ایک دن پروگرام کے بعد ان سے پوچھا کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے. انہوں نے پوچھا کہ ثبوت سے آپ کی کیا مراد ہے. میں نے جواب دیا کہ کیا جیزس نے بھی ایسا ہی کہا تھا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ چیز دکھا سکتے ہیں. کہنے لگے ہاں, مگر میرے پاس اس وقت بائبل نہیں. میں نے انہیں ریڈ لیٹرڈ بائبل جس میں جیزس یعنی حضرت عیسیٰ کا کلام لال روشنائی میں ہوتا ہے تھما دی. یہ پرویز صاحب تھوڑا سا ریڈ لیٹرڈ بائبل کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو جی, مزید اس میں کلیئرٹی ہو. وہ ریڈ لیٹرڈ بائبل کا مطلب دیکھیں نا, وہ بائبل میں ہی ہم نے کہا تھا کہ تورات بائبل ہی میں ہے, زبور بائبل ہی میں ہے, اسی طرح انجیل بھی بائبل ہی میں ہے, 4 انجیلیں ہیں. جی
اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کلام جو ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ نیو ٹیسٹیمنٹ میں اور اناجیل میں. جی تو ان کا کلام اور ان کے ساتھ کسی اور کا کلام وہ سب مکسڈ ہے. تو اب وہ بالکل کیا ٹھیک. کریں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کا کلام ہے اس کو ریڈ میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر وہ ریڈ لیٹر بائبل آپ کے پاس ہے، میرے پاس پڑھی بھی ہے اسکول میں، آپ اس کو دیکھیں گے جو ریڈ میں لکھا ہوا ہے جی وہ حضرت عیسیٰ کا کلام. جو انہوں نے جو خود کہا. بلیک میں لکھا ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ کا کلام نہیں. somebody else said it but he did not say. کریکٹ. اچھا، ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ان کو پتا چلتا ہے؟ وہ بائبل ہی سے، یعنی وہ جو ٹیکسٹ ہے اسی کو اسٹڈی کر کے. مثلا وہ کہیں گے کہ عیسیٰ جب پہاڑ کے اوپر چڑھا تو اس نے وہ کہنے لگا. جب وہ کہنے لگا تو اس کے بعد ان کی ساری جو چیز ہوگی وہ ریڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور عیسیٰ نے یوں کہا ہوں. تو وہ ریڈ میں ہے، اس کو کہتے ہیں ریڈ لیٹرڈ بائبل. یہ دیکھیں، یہ ذرا آپ پیچھے کریں ذرا تصویر، ساتھ ساتھ ذرا پیچھے کریں. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا بلیک اور ریڈ. جی 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 جی. اب جو ریڈ ہے یہ حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، اور جو بلیک ہے وہ حضرت عیسیٰ کا کلام نہیں، کسی اور کا کلام. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. انہوں نے مجھے ایک ریفرنس دکھایا جس پر میں نے کہا کہ یہ تو بلیک میں لکھا ہوا ہے. یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر گیری ملر کے. یعنی ڈاکٹر گیری ملر نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک ریفرنس دکھایا جس پر میں نے کہا کہ یہ تو بلیک میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جیزس کے الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے دوسرا ریفرنس دکھایا جس پر میرا وہی اعتراض تھا کہ یہ بھی بلیک میں ہے، یعنی یہ بھی جیزس کے الفاظ نہیں ہیں. اس پر میں نے کہا کہ چونکہ یہ جیزس کے الفاظ نہیں ہیں لہٰذا ہمیں اسے خدا کے کلام کی حیثیت سے نہیں پیش کرنا چاہیے. گیری ملر بیان کرتے ہیں کہ کرسچینٹی کے حوالے سے میرے ذہن میں مزید سوالات بھی اٹھتے تھے جن کے جواب پانے کے لیے میں کرسچنز کے ہر فرقے یعنی ہر ڈینومینیشن میں گیا. میرا یہ سفر تقریباً 17 سال جاری رہا، جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کرسچینٹی کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں ہی نہیں. اس کے بعد گیری ملر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں بعد میں آنے والے مذہب کی کتاب قرآن کا آبجیکٹیولی مطالعہ کروں گا، جس کے لیے مجھے 2-3 سال کا عرصہ درکار ہوگا. پھر میں اس کتاب کے ماننے والوں کے سامنے اپنے سوالات رکھوں گا، مگر اس تفصیلی مطالعے سے پہلے بالکل سائنسی طریقہ کار پر مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا قرآن اپنے مقدمے یہ اللہ کا کلام ہے کو غلط ثابت کرنے کے لیے فالسیفیکیشن ٹیسٹ آفر کرتا ہے کہ نہیں. اگر یہ کوئی فالسیفیکیشن ٹیسٹ آفر ہی نہیں کرتا تو اس کے مطالعے کے لیے مزید وقت لگانا بیکار ہے. اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ گیری ملر نے قرآن میں فالسیفیکیشن ٹیسٹ کی تلاش شروع کی. گیری ملر کے سامنے اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 آئی جو کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. Have they not considered the Quran? If it came from other than Allah, surely they will find in it many inconsistencies. یعنی سادہ الفاظ میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تم اس قرآن میں ایک بھی تضاد تلاش کر لو تو تم اسے خدا کے کلام کی حیثیت سے رد کر سکتے ہو. چونکہ گیری ملر جی فالسیفیکیشن ٹیسٹ آ گیا. جی آ گیا نا یہ. جی چونکہ گیری ملر ایک لاجیشین بھی تھے اور اس حیثیت سے انہیں بڑی اچھی طرح معلوم تھا کہ لاجک نے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کیا ہے. یعنی ارسطو کے زمانے 4 صدی بی سی ای سے 20ویں صدی سی ای اسٹینسلاو لیسوسکی تک پہنچتے پہنچتے انسان کو یہ علم حاصل ہوا ہے کہ الفاظ کے یوز اور مینشن میں فرق ہوتا ہے، اور یہ کہ سیلف ریفرنس کی کیا اہمیت ہے. لاجک کا سفر کچھ یوں ہے کہ ارسطوٹل یعنی ارسطو کے زمانے سے لاجک کے 3 لاز آف تھاٹ ہی چلے آ رہے تھے. یہ کلاسیکل لاز آف تھاٹ اتنے محکم تھے کہ 19ویں صدی سی ای تک یہ ایسے ہی رہے. ارسطو کے 3 لاز آف تھاٹ کچھ یوں ہیں: لا آف آئیڈینٹی اور اینٹی، لا آف نان کنٹرڈکشن، لا آف ایکسکلوڈڈ مڈل. 19ویں صدی میں شوپنہاور جو ایک جرمن فلسفر تھے، اس میں ایک لا کا اضافہ کیا جسے لا آف سفیشینٹ ریزن کہا جاتا ہے. شوپنہاور کے تقریباً 1 صدی بعد پولینڈ میں ایک
शख्स हुए जिनका नाम स्टेनिस्लाव लेस्नोव्स्की था। ये एक मैथमेटिशियन और लॉजिशियन थे। ये वही शख्सियत है जिन्होंने एक्सोमैटिक थ्योरी को उस वक्त रद्द किया जबकि वो दुनिया में पूरी तरह मानी जा रही थी, और बर्नार्ड रसल्स पैराडॉक्स की रिजेक्शन के लिए बुनियादी नुक्ते फराहम किए। उन्होंने लॉजिक में मजीद एक नहायत कीमती हकीकत दरियाफ्त की जिसे सेल्फ रेफरेंस कहते हैं। इस दरियाफ्त की बुनियाद अरस्तु के तीसरे लॉ which states that every statement is either true or false में एक गलती की निशानदही बनी। उसने कहा कि ये स्टेटमेंट एवरी का लफ्ज इस्तेमाल करती है जबकि एवरी में खुद ये स्टेटमेंट भी शामिल है। यानी बुनियाद ही, क्योंकि आपको पहले बताया ना कि जो मैथमेटिक्स की बुनियाद है वो क्या है? लॉजिक। जी, मैथमेटिक्स की बुनियाद लॉजिक है, और लॉजिक जिसके ऊपर बेस करता है मैथमेटिक्स, उन्होंने कहा कि इसकी तो बुनियाद ही ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है विच स्टेट्स दैट एवरी स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, तो एवरी इंक्लूड्स दिस स्टेटमेंट आल्सो। सही। ये भी ट्रू होगी, ये गलत हो सकती है। इट कुड बी फॉल्स आल्सो। वैसे तो एक उन्होंने सवाल है। जनाब ये जो क्राइसिस पैदा हुआ तकरीबन कोई 100 साल पहले, और फिर ये कंटिन्यू रहा until and unless they repeat it, कि इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। एवरी स्टेटमेंट एक्सेप्ट दिस इज ईदर ट्रू और फॉल्स। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, तो ये अगर एवरी कह देंगे तो उसमें तो ये भी है जो ये बुनियाद भी है। आ जाएगी। वाह। खुरम साहब अच्छा, कुछ बता रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा मैं भी पीछे जा रहा हूँ, बट गैरी मिलर ने जब कुरान को पढ़ने का सोचा तो ये चीज कही कि मुझे इसको फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पे लेके चलना चाहिए के थ्रू। क्या मतलब हो सकता है उन्होंने कभी अपने टॉक में कहा हो, ये बताओ, क्या उन्होंने जब तक वो क्रिश्चियनिटी के वो थे प्रीचर, बाइबल पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, तो क्या उसको उन किताबों को भी उन्होंने कभी उस फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ा या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट की तरफ लेके गए थे, या ये सिर्फ कुरान के लिए उन्होंने सोचा? नहीं, वो तो कहते हैं ना कि बेशुमार सवालात मेरे जहन में पैदा होते थे जो मैं वैसी बात 17 साल तलाश करता रहा हूँ, फ्रॉम डिनोमिनेशन टू डिनोमिनेशन, और उसके जवाब नहीं मिले। अब जाहिर है वो पैदा हुआ है, जैसे हम यानी पैदा होते हैं मुस्लिम घराने में, हमारा एक डॉगमा तो बना हुआ है ना। देख लें कि अभी बहुत से अच्छे भले साइंटिस्ट जिनसे आपकी एक दफा गुफ्तगू भी हुई थी, अपने डॉक्टर ह्यू रॉस, जी जी। क्योंकि वो डॉगमा है ना क्रिश्चियनिटी का। तो आपने उनसे कोई बात भी की भी तो उन्होंने उसको स्टडी नहीं किया, देखा नहीं, क्योंकि वो जब तक अपने डॉगमेटिक बिलीफ से बाहर नहीं आएंगे वो देखेंगे, इनको नजर ही नहीं आएगा। तो ये चूंकि ये थे अपना गैरी मिलर साहब, ये कहते हैं मेरे करीब तरीन जो बंदा मुसलमान रहता था वो 100 मील दूर था, यानी इनका कोई इंटरेक्शन नहीं था मुस्लिम के साथ। इनको ये पता चल गया अपने 17 साल के सफर में कि बाइबल के हवाले से, क्रिश्चियनिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं पाए जाते। सही। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि अच्छा ये तो बाइबल है ना, अब जाहिर है बाइबल में बहुत सारी किताबें हैं, पता ही है आपको, राइट, और इसके बाद भी रिलीजन किसी ने क्लेम किया है कि ये की किताब है, तो उसको पता चला यस मुस्लिम्स की क्लेम करते हैं। उनकी किताब कौन सी है? कुरान। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये कुरान मजीद जो है, ये कुरान जो है, इसकी मैं स्टडी करूंगा ऑब्जेक्टिवली, और इसको 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, फिर मैं इसमें से कोई नतीजा निकालूंगा। तो सबसे पहले उसने क्या देखना था, क्योंकि वो खुद उसने लॉजिक में पीएचडी कर रखी है, लॉजिशियन है, तो उसने देखना ये था कि भाई इसमें कोई टेस्ट दिए गए हैं। बिल्कुल सही। वो बाइबल में तो टेस्ट नहीं है, मगर वो बाइबल वो किताब थी जो उनको डॉगमेटिकली मिली थी। सही। अब जरा डॉगमा से बाहर आके उसने कहा कि ये नई चीज मैं कर रहा हूं, मैं देखूं तो सही इसमें। इस फ्रेम ऑफ माइंड से जब उसने कहा तो उसने कहा जी पहला दिन, दूसरा दिन, द थर्ड डे आई सेड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरे दिन ही वो नहीं, तीसरे दिन नहीं, गैरी साहब ने कहा था मैं 3 साल स्टडी करूंगा, वो तीसरे दिन इसे ना ऐसे ही है जैसे हमने वो अपने हजरत मूसा के सामने जो जादूगर आए थे उनकी दास्तान पढ़ी थी।
تو وہ جو ہوتا ہے نا, جو اپنے فن کا ماسٹر ہوتا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فن کہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے, یہ فن نہیں ہے, دس از سم تھنگ ایلس. تو جادوگروں کو بالکل بھی پتا چل گیا فوری طور کے اوپر کہ ٹھیک. بھائی یہ نہیں ہے, یہ فن نہیں ہے, سم تھنگ ایلس. اسی طرح گیری ملر کو بھی فوراً پتا چل گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. اب یہ خال یعنی دیکھیں لاجیکل فیلیسیز ہیں بہت ساری, وہ آپ ابھی یعنی کسی اور وقت بھی اسٹڈی کر لیں گے. وہ فیلیسیز بھی اس کو پتا تھی کہ وہ قرآن میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں, اسے دیکھنا تھا. مگر یہ تو بالکل ایک ریسنٹ چیز تھی جو اس کے سامنے آئی ہے. رائٹ بالکل ٹھیک. جی ٹھیک ہے پلیز ایسی آگے. اور بھی لاجیکل فیلیسیز ہیں, اور بھی ہیں, وہ میں نے 8-10 جو ہے نا وہ کی بھی تھی, وہ آپ میں کسی وقت ہم بیان بھی کر دیں گے کہ وہ قرآن مجید میں کیوں نہیں پائی جاتی. جبکہ آپ دیکھیں گے ہر بندے کی گفتگو میں, چاہے جتنا مرضی بڑا سالوں اس کی کتابیں پائی جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سب بندوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لاجیکل فیلیسی ہے, کہ اس کا دھیان تو نہیں رکھ سکتا. مگر یہ جو چیز تھی یہ اسپیشل ہے. مثلا یہ دیکھیں نا, یوز اینڈ مینشن آف دا ورڈ میں آ گئی, یہ سیلف ریفرنس میں آ گئی ایوری. یہ تو ابھی بھی جن کا سبجیکٹ لاجک نہیں ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایسی اس قسم کی کوئی چیز ہے. نہیں ہمیں خود نہیں پتا تھا. ہاں آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوں گے, آپ اپنے ان کو پوچھ لیں, جو کزن کی آپ بات کر رہے تھے وہ پڑھے لکھے ہیں, بڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی ہے. نہیں تو یہ چیز یعنی اس نے تو دیکھنا تھا نا, ابھی کہ لاجیکل فیلیسیز دیکھنی تھی. وہ آپ 8-10 بڑی کامن ہے لاجیکل فیلیسیز, اس نے اس میں بھی دیکھا ہے, مگر اس سے پہلے ان کے اس کے سامنے یہ چیز آ گئی. صحیح ہے جی. تو ہم آگے جس میں وہ بڑھتے کہتے ہیں. ہیں نا, جسٹ ایک سیکنڈ. اصل میں پرویز صاحب نے ایک چیز کا تذکرہ کیا, وہ ڈاکٹر ہیوج راس سے میری کنورسیشن کا, میں ایک چھوٹی سی وضاحت دے دوں بس. پھر ایکچولی انہوں نے جب میں نے وہ شیئر کر دیا تھا تو انہوں نے مجھے ٹویٹ کر کے بول دیا, انہوں نے پڑھا ہے, پورا پڑھا تھا ڈاکیومنٹ, مگر اب اس کے بعد انہوں نے اس کو کیسے لیا کیا نہیں لیا اس کی انہوں نے وضاحت نہیں دی تھی. تو پڑھا ضرور تھا انہوں نے, جیسا I wanted to clarify that. انہوں نے پڑھا ہے, مگر اس کے بعد بھی انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ پلیجرائز ہے. پھر پڑھا کیا ہے. بالکل صحیح. صحیح. ٹھیک ہے جی, ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میں اس تحریر کو پڑھ رہا تھا. چونکہ ارسطو کو اس سیلف ریفرنس کا علم نہیں تھا, اس لیے وہ اپنے تیسرے لا میں اس کا لحاظ نہ رکھ سکے. یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یوز اینڈ مینشننگ آف دا ورڈز محض الفاظ کا گورکھ دندہ نہیں, بلکہ اس سیلف ریفرنس کی آج کل کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت زیادہ اپلیکیشن ہوتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ میتھمیٹکس کی تو بنیادی لاجک ہے تو غلط نہ ہوگا. جی, گیری ملر نے سوچا کہ ارسطو تو الفاظ کے یوز اور مینشن کے اس فرق کو نہیں جانتے تھے, مگر اگر یہ کتاب قرآن خدا کی کتاب ہے اور خود اسی کے الفاظ میں محفوظ بھی ہے, تو اسے الفاظ کے یوز اینڈ مینشن کے فرق کا یقیناً علم ہونا. دیکھیں خاص چیز انہوں نے کہا کہ اگر خود اسی کے الفاظ میں محفوظ بھی ہے, جیسے کہ دوا ہے, مسلمان یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اسی کے الفاظ میں محفوظ ہے. بھئی یا تو یہ کہیں نا کہ جی الفاظ محفوظ نہیں ہے, مفہوم محفوظ ہے. جیسے بہت سارے لوگ بائبل کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. اگر الفاظ میں محفوظ ہے تو پھر اس کو خیال رکھنا چاہیے, یہ مطلب ہے اس کا. یہاں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس پرنسپل یعنی الفاظ کے یوز اینڈ مینشن کے حوالے سے چند مثالیں سامنے رکھی جائیں, جس سے اس چیز کی پوری طرح وضاحت ہو جائے گی کہ الفاظ کے یوز اینڈ مینشن میں کیا فرق ہوتا ہے. مثال نمبر 1, cheese is derived from milk. Cheese is derived from the old English word size. پہلی سٹیٹمنٹ میں لفظ چیز استعمال یوز ہوا ہے اور دوسری میں مینشن. پہلی سٹیٹمنٹ میں چیز یعنی ایک کھانے والی چیز کی بات ہو رہی ہے, جبکہ دوسری سٹیٹمنٹ میں شے کی نہیں بلکہ خود لفظ چیز کی بات ہو رہی ہے. مثال نمبر 2, copper is a metal. Copper contains 6 letters. پہلی سٹیٹمنٹ میں کاپر استعمال یعنی یوز ہوا ہے اور دوسری میں مینشن. پہلی سٹیٹمنٹ میں کاپر یعنی ایک دھات کی بات ہو رہی ہے, جبکہ دوسری سٹیٹمنٹ میں دھات کی نہیں بلکہ خود لفظ کاپر کی بات ہو رہی ہے.
مثال نمبر 3, that is my cow. cow has 3 letters. पहली स्टेटमेंट में लफ्ज cow इस्तेमाल हुआ है और दूसरी में मेंशन. मेंशन हुआ जी, पहली स्टेटमेंट में cow यानी एक जानवर की बात हो रही है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट में जानवर की नहीं बल्कि खुद लफ्ज cow की बात हो रही है. मिसाल नंबर 4, मरी एक हिल स्टेशन है. मरी में 3 हर्फ हैं. पहली स्टेटमेंट में लफ्ज मरी इस्तेमाल हुआ है यानी यूज हुआ है और दूसरी में मेंशन. पहली स्टेटमेंट में मरी यानी एक हिल स्टेशन की बात हो रही है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट में हिल स्टेशन की नहीं बल्कि खुद लफ्ज मरी की बात हो रही है. इसके अलावा एक परफेक्ट स्टेटमेंट को इन दोनों क्राइटेरिया यानी यूज और मेंशन पर पूरा उतरना चाहिए. अगर वो इन दोनों क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती तो इसे एक परफेक्ट स्टेटमेंट करार नहीं दिया जा सकता. मिसाल के तौर पर, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उसमें आपके सामने ये स्टेटमेंट आती है, इस किताब में कोई गलती नहीं, तो यूज ऑफ वर्ड्स पर तो ये स्टेटमेंट पूरी उतरती है, मगर देखते हैं कि मेंशन ऑफ द वर्ड्स के हवाले से सूरत हाल क्या बनती है. यानी अगर हम लफ्ज गलती को ए से ताबीर करें तो अब ये स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इस किताब में कोई ए नहीं, जबकि ए तो सामने नजर आ रहा है. इस किस्म की स्टेटमेंट्स को सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. चूंकि ये स्टेटमेंट मेंशन ऑफ द वर्ड के क्राइटेरियन पर पूरा नहीं उतरती, लिहाजा इसे एक परफेक्ट स्टेटमेंट करार नहीं दिया जा सकता. गैरी मिलर के सामने जब कुरान की ये स्टेटमेंट आई, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, have they not considered the Quran if it came from other than Allah? Surely they will find in it many inconsistencies. तो उन्होंने इस सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया. अगर ये एक परफेक्ट स्टेटमेंट है तो इसे दोनों क्राइटेरिया यानी यूज एंड मेंशन पर पूरा उतरना चाहिए. अगर ये स्टेटमेंट लवजदू फीही इख्तिलाफन पर रुक जाती तो सेल्फ रेफरेंस जी, अगर ये स्टेटमेंट लवजदू फीही इख्तिलाफन पर रुक जाती. जी बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर सिर्फ कसीरा से पहले रुक जाती, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो वो तो आया था कि इख्तिलाफ तो सामने नजर आ रहा है, लिखा सामने नजर आ रहा है, ए तो सामने नजर आ रहा है. जी जी बिल्कुल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह. लेट इख्तिलाफन इज इक्वल टू ए तो सामने नजर आ रहा है. बिल्कुल, मगर ये यहाँ नहीं है. जी जी, अगर ये स्टेटमेंट लवजदू फीही इख्तिलाफन पर रुक जाती तो सेल्फ रेफरेंस के क्राइटेरियन यानी मेंशन की बुनियाद पर कुरान को खुदा के कलाम की हैसियत से रद्द किया जा सकता था. मगर ये स्टेटमेंट इख्तिलाफन तक नहीं रुकी. गैरी मिलर ने इससे आगे कुरान मजीद को पढ़ना ही नहीं था. बिल्कुल ऐसे ही है. उसने कहना था कि वो कौन सा खुदा है जिसको ये समझ नहीं थी. इंसान को नहीं समझती, मगर खुदा को तो होनी चाहिए थी ना. मगर ये स्टेटमेंट इख्तिलाफन तक नहीं रुकती बल्कि आगे कसीरन यानी मैनी का लफ्ज इस्तेमाल करती है. यानी मेंशन के हवाले से इसे अगर हम इस स्टेटमेंट में लफ्ज इख्तिलाफन को ए से ताबीर करें तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, अगर ये गैर अल्लाह की तरफ से होता तो वो इसमें बहुत से ए पाते जी. यानी सेल्फ रेफरेंस का इस लफ्ज इख्तिलाफन पर इतलाक यानी सेल्फ रेफरेंस का इस लफ्ज इख्तिलाफन पर इतलाक से ये नतीजा निकलना चाहिए कि पूरे कुरान में ये लफ्ज इख्तिलाफन सिर्फ एक ही मर्तबा इस्तेमाल हुआ हो. अगर ये लफ्ज इख्तिलाफन एक से ज्यादा मर्तबा कुरान में इस्तेमाल हुआ हो तो इसका मतलब है कि कुरान में बहुत से एज हैं. लिहाजा सिर्फ इसी बुनियाद यानी मेंशन ऑफ वर्ड्स के क्राइटेरियन पर पूरा ना उतरने पर कुरान को खुदा के कलाम की हैसियत से रद्द किया जा सकता है. चूंकि उस जमाने में इसका मतलब परफेक्ट स्टेटमेंट जो थी ना हुई ना ये, क्योंकि यूज ऑफ द वर्ड के ऊपर तो ये परफेक्ट है, मगर मेंशन ऑफ द वर्ड के ऊपर परफेक्ट नहीं है. अच्छा, इसका मतलब इख्तिलाफन फिर दोबारा नहीं आया ना कुरान पाक में? नहीं है, एक ही आगे देख ले. यही चीज तो कमाल हो गई. वाह 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 वाह. अब देखे ना, अगर ये जो आगे हमने कहा है कि ये एक्चुअली जो ये
मुरत्तब किया ना ये, अभी मैं तो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, मौजम इसको कहते हैं, मौजम अल मुफहरस। ये फुआद अब्दुल बाकी ने 1945 में मुरत्तब किया। तो इससे होता यह है कि हम ट्रेस कर लेते हैं आयात को। यानी जिस आदमी ने भी कुरान मजीद की स्टडी करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, वो इस किताब की मदद के बगैर नहीं कर सकता। आजकल तो खैर कंप्यूटर में भी आ गया, पहले ये कंप्यूटर में नहीं था। ये किताब से ही देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसने इस तरीके से मुरत्तब की है। आप डॉक्टर गैरी गैरी मिलर अगर पूरे कुरान में ढूंढना शुरू करते और ये किताब ना होती, इंडेक्स ऑफ कुरान ना होता, तो उसको तो पता नहीं कितना अरसा लग जाता इस नतीजे तक पहुंचते कि कुरान में इख्तिलाफन एक ही दफा है। मगर इस किताब की मदद से उसने फौरन चेक कर लिया उसी वक्त। सही। चूंकि जी आगे मैं पढ़ रहा हूँ जी। चूंकि उस जमाने में कंप्यूटर पर कुरान का इस किस्म का कोई डेटा दस्तयाब न था, लिहाजा गैरी मिलर ने इसे चेक करने के लिए कुरान के इंडेक्स से मदद ली। कुरान का यह इंडेक्स एक मिस्री मुहक्किक फवाद अब्दुल बाकी ने सन 1945 में लोगों को कुरान में आयात तलाश करने की सहूलत फराहम करने के लिए मुरत्तब किया था। लॉजिक का कोई प्रिंसिपल उनके ख्वाब ख्याल में भी न ये था। काम भी कितना मुश्किल काम होगा इन साहब ने किया, और जबरदस्त काम किया इंडेक्स बनाना, मतलब एक ये लफ्ज तस्वीर देख रहे हैं ना आप, अमेजिंग। 1882 में पैदा हुए हैं, 1968 में रुखसत हुए इस दुनिया से। And अब he कितनी appears बड़ी no सहूलत Maulana, प्रोवाइड की है। no Maulvi. मुझे याद है कि जिस जिस जमाने में मैंने स्टडी करना शुरू किया ना कुरान मजीद, अब जाहिर है कि जब मैंने आपको बयान किया था 93 में ये रिसर्च मैंने शुरू की थी, तो भाई इसकी जरूरत ही है कि मुझे पता लगे कि ये लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये आयत कौन कौन सी है। तो वैसे तो मैं कहाँ कुरान मजीद में तलाश करूंगा, मैं 2 आयतें तलाश करने में महीना लग जाए। लिहाजा somebody pointed it out। बल्कि मुझे याद है मैं उधर गया, डॉक्टर इसरार साहब की थी लाइब्रेरी अपना बॉल्टन में, तो वहां मैंने किसी के पास देखी, मेरे दोस्त ही बन गए थे, तो उसके पास देखी कोई आयत की जिक्र हुआ, उन्होंने कहा अभी मैं ट्रेस करके बताता हूँ कि कहाँ है। तो उन्होंने मेरे सामने खोल लिया, मैंने कहा एक ही है तो कितों लेता है, ये क्या चीज है, ये क्या है, कहाँ से लिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे। मैंने कहा जी अभी मुझे ये लिख के दे दे, मैं अभी जाके खरीदता हूँ उसे। वाह। तो वहां से फिर मैं चला गया उर्दू बाजार खरीदने के लिए, और वहां से खरीद के लिए आया वो जो उस आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 93 की बात है, 30 साल हो गए ना, तो वो अभी भी मेरे पास। ये होती है क्वेस्ट। और अल्लाह ताला ने इस बंदे से ये करवाई कि उसको पता था कि ऐसे लोग आने वाले जिनको इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, वो अल्लाह को ढूंढने जाएंगे जी। और देखिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, 5 years ही टुक, 5 साल लगे और दिन रात की मेहनत 5 साल की। जी अब मैं आगे इसको पढ़ रहा हूँ। इंडेक्स की मदद से चेक करने पर गैरी मिलर के सामने ये हैरतनाक इंकिशाफ हुआ कि कुरान में सिर्फ एक ही ए है, यानी ये लफ्ज इख्तिलाफन पूरे कुरान में सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है। यानी ये स्टेटमेंट एक परफेक्ट स्टेटमेंट है मेंशन के, क्योंकि यूज एंड मेंशन के दोनों क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। एक लॉजिशियन होने की हैसियत से चूंकि गैरी मिलर सेल्फ रेफरेंस की इस डेवलपमेंट से आगाह थे, इसलिए उन्हें इस नतीजे पर पहुंचते देर नहीं लगी कि कुरान न सिर्फ खुदा की किताब है बल्कि उसके अपने अल्फाज ही में मौजूद भी है। यहाँ पे एक बात, मतलब आप खुदा की जो इल्म है और जो उसका वो है, उस पर आप तारीफ के बगैर रह नहीं सकते कि उसको पता था उसका एक बंदा एक जमाने में आएगा जो कि कहते हैं इस लेवल की जाके वो निकालेगा और उसको ढूंढ के फॉल्सिफिकेशन टेस्ट करेगा उसको। वो उसने उस जमाने में उस चीज को इस तरह लिखा कि मतलब ये जब भी डिस्कवर होगा उसके लिए हेल्प मिलेगी। अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। यस अब देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक पार्टनर थे, उनके दोस्त थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे वो थे उस जमाने में दोहा में। तो वो 2-4 दफा उनका आना हुआ, हमारे पार्टनर थे उनके साथ गपशप होती थी। तो वो मैंने देखा कि वो गपशप होती है, वो मजहब से बड़े आसूरदा थे, खासतौर के ऊपर बेजार इसलिए थे मौलवियों की हालत देख के। तो मैंने 1-2 दफा नोट किया
کہ وہ کوئی مذہب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں یار مذہب کو نہ ڈسکس کریں، مذہب کو نہ ڈسکس کریں، اس کے ہر آدمی کے اپنے عقائد ہوتے ہیں فلانا. اچھا وہ ان کا بیک گراؤنڈ شیعہ گھرانے کا تھا ویسے، تو بعد میں مجھے پتا چلا. میں بہرحال جو عام طور کے اوپر ہوتی ہے نا ایسی محفل جس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا اس میں، کیونکہ کسی بندے کو سمجھایا نہیں جا سکتا. سمجھایا جانا ہے اگر تو وہ اکیلا ہوگا تو ہم سمجھا سکتے ہیں آپ سے. ایک دفعہ موقع بن گیا کہ وہ آئے تو وہ میرے پارٹنر نہیں تھے اپنے آفس میں، تو میرے ساتھ وہ آ کے بیٹھ کے گپ شپ شروع ہو گئی اور میں نے چائے وائے منگا لی ان کے لیے. تو پھر میں نے ہلکا سا یہ شروع کیا یہی والا یہ سیلف ریفرنس کا. اچھا وہ بہت بڑا آدمی تھا اور وہ انجینئر تھا، ایروناٹیکل انجینئر. تو میں نے جناب اس کے سامنے، حالانکہ وہ تھا خود شیعہ گھرانے کا، مگر اس کو چیلنج کر رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس طریقے سے آپ لوگ جو سنی کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا چل اس کو تو چھوڑیں آپ. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. لے جی میں نے وہ کیا کیا کہ میں نے یہی ان کو اس جگہ لا کے نا لاجک کے حوالے سے، اب ہی کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ جسٹ لائک دیٹ، کیونکہ وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو لگ گیا پتا ایک دم. تو میں نے اس کو کہا ذرا چیک کریں ادھر. اس نے یہ انڈیکس وغیرہ میں چیک کیا، اس نے کہا ہے یہ صرف ایک ہی دفعہ ہے. مجھے کہنے لگے یہ کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا یہ انڈیکس آف قرآن. اچھا وہ انڈیکس آف قرآن اس نے بعد میں خرید لی خود، اور اس کے بعد 2-4 دفعہ میری ملاقات پھر بھی ان سے ہوئی ہے. وہ کہتا ہے بہت سارے جو یورپین امریکن میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو. کیونکہ دیکھنے سے جو آدمی یقین کرتا ہے نا، سنی سنائی باتوں سے نہیں کرتا. بالکل صحیح کہا. مین واز کنورٹڈ ان نو ٹائم. اور ان تھا کا بھی اس لاجک کو کا یہ بھی پتا چل سبجیکٹ گیا. وغیرہ تھا. ہاں جی کیا آپ خورم صاحب کیا پوچھ رہے لاجک کا ہی سبجیکٹ وغیرہ تھے وہ. ہیں؟ لاجک اس کو پتا تھا، وہ لاجک وہ پڑھتا بھی تھا. وہ ویسے تو ایروناٹیکل انجینئر تھا وہ، مگر لاجک وغیرہ کے ساتھ اس کو انٹرسٹ تھا. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ محفوظ کیسے اپنے الفاظ میں. اچھا یہ دیکھیں یہ کمال یہ بھی ہے کہ یہ جب آپ دیکھیں گے نا یہ اس میں یہ اسٹڈی کریں انڈیکس کو، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کیسے محفوظ ہے. وہ بھی ہے، this is something else. لاجک ہی ہے. صحیح. جی فی الحال ہم اسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی ایک لاجیشین ہونے کی حیثیت سے چونکہ گیری ملر سیلف ریفرنس کی اس ڈیولپمنٹ سے آگاہ تھے، اس لیے انہیں اس نتیجے پر پہنچتے دیر نہیں لگی کہ قرآن نہ صرف خدا کی کتاب ہے بلکہ اس کے اپنے الفاظ میں محفوظ بھی ہے. پھر ایک لاجیشین کی حیثیت سے گیری ملر نے لاز آف تھاٹ کا پورا قرآن پر اطلاق کیا تو اس کے سامنے یہ حقیقت بھی آئی کہ قرآن نہ صرف چاروں لاز آف تھاٹ پر پورا اترتا ہے بلکہ پورے قرآن میں کسی لاجیکل فیلسی کا وجود نہیں ہے. لاجک میں ایک فیلسی آف کنورس ہوتی ہے. اس فیلسی کے مطابق A implies B، یعنی A کا لازمی نتیجہ B ہوتا ہے مگر B کا لازمی نتیجہ A ضروری نہیں. مثلا rain implies wet streets but wet streets do not necessarily imply rain. کیونکہ سڑکیں بارش کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی گیلی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن کبھی ایسے نہیں کہے گا کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں وہ مومن ہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ مومن اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. اسی طرح وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ وہ یوں کہے گا کہ اللہ کے بندے زمین پر وہ جو لاجک یعنی ہے فیلسی آف کنورشن نا، اے کا لازمی نتیجہ بی ہے، اے امپلائز بی بٹ بی ڈز ناٹ نیسیسرلی امپلائی. ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. صحیح. یعنی اگر بارش ہوئی ہے تو سڑکیں گیلی ہیں ہوں گی، اگر بارش ہوئی ہے تو سڑکیں گیلی ہوں گی، مگر سڑکیں گیلی ہیں اس سے نتیجہ نکالنا کہ بارش ہوئی ہے یہ غلط ہے. جیسے اس کی مثال یہ سامنے بھی ہے، جیسے جو زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. اگر یہ کہا جائے تو پھر اس طرح تو وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تیز بھی چل سکتے ہیں. مطلب وہ ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ کے بندے آہستہ کی تیز آہستہ نہیں عاجزی کی ہے یہ. عاجزی کی. ہاں جی بالکل بالکل. تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نمازوں میں جو خشیت اختیار کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہو. ہاں
خشیت اختیار کر رہا ہے. مومن تو خشیت اختیار کرے گا, اس کا نتیجہ خشیت ہے, مگر خشیت کا نتیجہ لازمی طور پہ ایمان نہیں. مومن نہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح جی. قرآن کے اس کریٹیکل انالیسس کے بعد گیری ملر نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ وہ قرآن مجید کے مبلغ بھی بن گئے. آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہیں اور تبلیغ قرآن کا کام سر انجام دے رہے ہیں. آخر میں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہی اس کا مقصد لاجک کی تعلیم دینا ہے. قرآن کا بنیادی پیغام موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اعلان عام یعنی پبلک اناؤنسمنٹ ہے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارا موروثی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جب یہ عقیدہ غور و فکر کا سفر کرتے کرتے ہمارا علم بن جائے گا تو بہت سی باتیں جو اس وقت ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہیں قرآن کی گواہی پر ہمارے لیے حقائق بن جائیں گی. ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارا اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے, اور چونکہ ہم انسانوں کو تخلیقی ایسے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مستقبل سے لا تعلق نہیں رہ سکتے, لہٰذا پھر ہم اپنی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کانشیس پلاننگ کرتے نظر آئیں گے. بے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو سنجیدگی سے لینے اور اس کے لیے شعوری پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. ناظرین, قرآن اور بائبل کی کمپیریٹیو سٹڈی جو کہ ہم نے ایپیسوڈ نمبر 14 اور 15 میں کی, اور آج ایپیسوڈ نمبر 16 میں لاجک کے سفر سے ہم نے اپنی گفتگو کی اور آپ کے سامنے قرآن اور لاجک اور گیری ملر کا ایک کتابچہ جو کہ پرویز ہاشمی صاحب نے لکھا تھا اس سے مختلف چیزوں کو آپ نے سامنے رکھا اور یوز اینڈ مینشننگ آف ورڈ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس تمام سفر سے یعنی قرآن اور بائبل کی کمپیریٹیو سٹڈی اور لاجک کے سفر کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے, سوال نمبر 1. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1500 سال پہلے جب علمی طور پر بائبل ہی کے بیانات کو یہودی اور نصرانی تسلیم کر رہے تھے, یعنی علمی طور پر ساری دنیا میں وہ بیانات مانے جا رہے تھے, تو پھر محمد بن عبداللہ نے ان میں سے بیشتر بیانات کو تبدیل کیوں کر دیا؟ اگر قرآن بائبل ہی کا پلیجرائزڈ ورژن ہے جیسے کہ مغرب میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے, تو پھر یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے یہاں محمد بن عبداللہ اس لیے کہا کہ کیونکہ ہم نے فرض کر لیا نا پہلے ان کے ساتھ مل کے کہ مے بی دیر از نو گاڈ. جی جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ کلیئر کر دیں ایک بات کہ محمد بن عبداللہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی فرض کیا. اسی طرح سے دوسرا سوال, اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یہ تبدیلیاں کیسے کر دی, کیونکہ بائبل کی تدوین کے بعد قرآن کے نزول تک کے درمیانی عرصے میں ان چیزوں کے بارے میں انسانوں کو کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوا تھا. اس وقت ان سب علوم کی واحد سورس خود بائبل ہی تھی. یعنی یہ سوال تو آ گیا نا سمجھ میں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل سر. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بائبل کے بعد قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس کی تکمیل کے بعد, تو بھئی کوئی نیا علم تو آئے نہیں تھا. ان علوم کی جو سورس تھی وہ خود بائبل ہی تھی. اور جب جو اس وقت چیزیں ہمارے جب جانی پہچانی ایک معاشرے میں تھیں تو اس کو محمد بن عبداللہ کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں مطلب وہ اس علم کو ڈینائی کر رہے تھے جو آلریڈی وہاں موجود تھا؟ مطلب تھا مانا جا رہا تھا, وہ پہلا سوال نمبر 1 ہے وہ. اب یہ سوال نمبر 2 ہے کہ یہ کیسے کر دی, یعنی وہ تو ہے نا بھئی کہ کیوں, جو مانی جا رہی ہے چیز وہی لکھنی چاہیے. ہاں, اور ضرورت ایسی کیا پڑ گئی کہ مطلب اس کو بالکل کہیں پہ ایڈیشنل معلومات دے رہے ہیں, کہیں پہ اس چیز کو کریکٹ کر رہے ہیں. یہ اس کی ضرورت آخر تھی کیا؟ یعنی عام طور کے اوپر دیکھیں نا, جو کامن سینس ہے آپ کے سامنے ہوگا, جو چیز مانی جا رہی ہے دنیا مان رہی ہے, تو بھی وہی چیز بیان کر دیں, کنٹروورشل تو نہیں ہوتی نا. خامہ کا کہ یہ کنٹروورسی اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ لاجک کرے میرے اوپر سوالات. اور جبکہ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ کیسے کر دی.
اس کا نتیجہ پرسیکیوشن وغیرہ کے طور پر نکلنا تھا, لوگوں کی Absolutely. وہ پہلا سوال یہ تھا کیوں کر دی, اب یہ کیسے کر دی, کیسے کر دی. ہاں رائٹ. اور تیسرا سوال اس میں یہ ہے, محمد بن عبداللہ نے 1500 سال پہلے یوز اینڈ مینشن کا فرق کیسے جان لیا تھا؟ ناظرین, ہم نے ابھی آپ کے سامنے یوز اینڈ مینشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. تو محمد بن عبداللہ نے 1500 سال پہلے یوز اینڈ مینشن کا فرق کیسے جان لیا تھا؟ کیونکہ اس چیز کا اہتمام انہوں نے اپنی کتاب قرآن میں رکھا ہے, جسے ہم اپنے سامنے آج بھی دیکھ سکتے ہیں, جبکہ یہ چیز تو آج کل بھی لوگ نہیں جانتے سوائے ان کے جن کا سبجیکٹ ہی لاجک ہوتا ہے. یعنی جن کا سبجیکٹ لاجک نہیں ہوتا وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے. جی. تو وہ دیکھیں اہتمام اس کی وجہ کہ قرآن تو سامنے نظر آ رہا ہے, اس میں یہ اہتمام سامنے نظر آ رہا ہے. سوال یہ کیسے. جی. اور ایک بات اور, جب ہم نے یہ بھی فرض کیا تھا کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو اس لیے محمد بن عبداللہ ان کے پیغمبر بھی نہیں ہوئے, مگر ہم نے یہ بھی ہسٹری کے اس بات کو جو مطلب سارٹ آف ڈینائی کیا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے جب نہیں تھے, جو کہ ہسٹری میں یہ بات ہے. تو ہم نے اس کو بھی مان لیا کہ اچھا ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اس میں لوگ خواہ کہیں گے جانتے تھے فلانا کرتے تھے. ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے, ہم نے تو وہ چیزیں لی ہیں جو سامنے ہمارے, بائبل سامنے ہے, قرآن سامنے ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں کہ جو بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہیں ہم نے اس کو بھی وہ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں چلو لکھنا, تو یہ تو پھر بالکل ہی الگ بات ہو گئی کہ آج جانا گیا کہ لاجک اور یوز اینڈ مینشن اور یہ ساری چیزیں وہ اس وقت جانی ان کو بھی کیسے پتہ چل گئے, جبکہ ان کے پاس نہ اس وقت کوئی جانتا تھا. آج بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں سارے. میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کو یہ پتا تھا یوز اینڈ مینشن آف دا ورڈ, میں تو اس کتاب سے نہیں. مجھے پتہ چلا. لہٰذا آپ تو آج کل کے ہیں نا اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ جن سے بھی پوچھیں گے, میرا اپنا خیال ہے کہ شاید 1 لاکھ میں ایک آدمی ہوگا جو جانتا ہوگا جس کا سبجیکٹ لاجک ہو. ویسے لوگ نہیں جانتے. جی ناظرین, ہم نے آپ کے سامنے قرآن اور بائبل کی کمپیریٹیو اسٹڈی اور لاجک کے سفر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور آپ کے سامنے وہ سوالات رکھے. کیا ہم اپنے ان دوستوں سے جو ایک پرسنل گاڈ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ان تینوں سوالات کی کیا لاجیکل اور ریشنل توجیہ ہے؟ ہم یہ سوال ان کے سامنے چھوڑے دیتے ہیں. وہ جو 3 سوالات ہیں نا, اب ہم نے وہ سوالات ایکچولی رکھے ہیں کن کے سامنے, جو کہ ایک پرسنل گاڈ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے, ایتھیسٹ ہیں یا لیٹ سے کہ ایگنوسٹکس ہیں. ہم یہ کہتے ہیں عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے, کوئی ریشنل چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں سامنے ہیں, یہ سوال سامنے ہیں, آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس ان کی لاجیکل اور ریشنل توجیہ ایکسپلینیشن کیا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, ہم نے ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کی. بائبل سامنے ہے, قرآن سامنے ہے, ہم نے اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی, کچھ حصے کی اس کی. لاجک کا سبجیکٹ سامنے ہے, ساری دنیا جانتی ہے اس کو کہ لاجک کا سبجیکٹ, جو اس کی وہ ڈیٹیل نہیں جانتے. لاجک ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, ان کو چیزوں کا پتہ ہے اور باقیوں کو نہیں پتا. تو ہم نے یہ کر کے ان کے سامنے سوالات رکھے 3. اب ہم ان سے جواب یہ مانگ رہے ہیں کہ جواب آپ نے دینا لاجیکل اور ریشنل. یہ بتا دیں کیا اس کی توجیہ کیا ہے, کیا ایکسپلینیشن. See, they must have some answer. کریکٹ. ادھر ادھر نہیں جانا. ہم نے جو بھی کہے گا اس کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے اندر ہی دے. یہ 3 سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اور اگر انہوں نے صرف یہی پروگرام دیکھا ہے تو ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ پچھلے بھی دیکھ لیں, تاکہ پھر یہ سوالات تینوں کا بالکل سینس بن جائے اور پھر اس کے بیس پہ جواب دیں. جی بالکل ٹھیک ہے, غور و فکر کریں اور پھر اس کا جواب دیں. جی بالکل ٹھیک.
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 16th एपिसोड था, जिसमें हमने आपके सामने एरिस्टोटल से स्टेनिस्लॉ लिस्टोविस्की तक का सफर बयान किया, यूज एंड मेंशनिंग ऑफ द वर्ड्स का जिक्र किया, और फिर उन दोस्तों के लिए सवाल उठाए जो खुदा यानी पर्सनल गॉड के वजूद पर यकीन नहीं रखते कि उनके पास इन हकाइक की क्या रैशनल और लॉजिकल तौजीह है। अगले एपिसोड में हम आपका तारुफ क्लोजर टू ट्रुथ के साथ करवाएंगे, जिनके बुनियादी मौजूआत कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड हैं, और हर मौजू के तहत इन्होंने तकरीबन 200 सवालात उठाए हैं, जिन्हें ये दुनिया के इस वक्त के ग्रेटेस्ट माइंड्स यानी अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं। इनके तकरीबन 10-10 मिनट के 5000 इंटरव्यूज यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। उनका इन इंटरव्यूज के हवाले से कहना है, द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग द डीपेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगले कुछ प्रोग्राम्स में हम खास तौर पर कॉन्शियसनेस और गॉड के मौजूआत के तहत पैदा होने वाले सवालात को कुरान मजीद की रोशनी में एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।